قادیانی عقیدے کے مطابق بھارت کے شہر قادیان میں ہونے والے اس سالانہ جلسے کو ایک قسم کے حج کی حیثیت حاصل ہے، اور قادیانی تحریروں کے مطابق اب نفلی حج کے لیے مکہ جانے والے کو مکہ کی بجائے قادیان بھارت میں ہونے والے اس سالانہ جلسے میں جانا چاہیے، کیونکہ نفلی حج سے زیادہ ثواب قادیان میں ہونے والے اس قادیانی جلسے میں جانے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، قادیانیوں کے اس جلسے میں شامل ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت کا شہر قادیان یہ وہی جگہ ہے جہاں قادیانی جماعت کے بانی اور جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کی قبر اور دیگر باقیات موجود ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھر سے قادیانی ہر سال اس جلسے میں شرکت کی خواہش رکھتے ہیں۔ قادیانی جماعت کی جانب سے آفیشلی جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اس سال قادیان میں ہونے والے سالانہ جلسے میں تقریباً 40 ممالک سے 16,000 قادیانیوں نے شرکت کی۔ قادیانی جماعت جو کہ ہر سال لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اضافہ اور قادیانی جماعت میں شامل ہونے والوں سے متعلق پروپیگنڈا کرتی ہے، ان کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کا پول کھولنے کے لیے قادیان میں ہونے والا حالیہ دسمبر 2024 کا سالانہ قادیانی جلسہ ہی کافی ہے، جس میں خود ان کے مطابق 40 سے زیادہ ممالک سے صرف 16,000 قادیانیوں نے شرکت کی، اور جبکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قادیانی عقیدے کے مطابق اس سالانہ جلسے کو قادیانیوں کے نزدیک ایک قسم کے حج کی حیثیت حاصل ہے۔ بھارت کے شہر قادیان میں ہونے والے اس سالانہ قادیانی جلسے میں جہاں یورپ، امریکہ اور افریقہ کے قادیانیوں نے شرکت کی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اور اسرائیلی قادیانیوں نے بھی اس سالانہ جلسے میں شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق دسمبر 2024 میں ہونے والے اس قادیانی جلسے میں شامل ہونے کے لیے بھارت نے اس سال پہلے کی نسبت کئی 100 پاکستانی قادیانیوں کو بھارت قادیان کے ویزے جاری کیے، جس کے بعد نہ صرف عام قادیانی بلکہ قادیانی جماعت پاکستان کے اہم عہدے داروں سمیت مرزا فیملی کے افراد نے بھی اس جلسے میں خصوصی شرکت کی، اور ذرائع کے مطابق ان پاکستانی قادیانی عہدے داروں نے اس جلسے میں اسرائیل سے آنے والے قادیانی جماعت کے صہیونی نواز وفد کے ساتھ بھی خصوصی ملاقاتیں کی۔ اسرائیل سے آنے والے اس صہیونی نواز قادیانی وفد میں قادیانی جماعت اسرائیل کا صدر شریف عہدے، قادیانی اسرائیلی مبلغ عماد الدین اور اسرائیلی قادیانی نیٹ ورک کے لیے کام کرنے والے اشخاص عبدالقادر مدلل اور حسین مصری شامل تھے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ عبدالقادر مدلل نامی اس شخص کا تعلق پہلے فلسطینی حریت پسند گروپ سے تھا، لیکن قادیانی ہونے کے بعد مبینہ طور پر اب یہ شخص فلسطینی حریت پسندوں کی نہ صرف مخبری کر رہا ہے بلکہ اسرائیل کی سرپرستی میں فلسطین کے مغربی کنارے کے علاقے تلکرم میں موجود قادیانی سینٹر کو چلانے کے ساتھ ساتھ قادیانی تنظیم ہیومینٹی فرسٹ کے نام سے امدادی اور رفاہی کاموں کی آڑ میں مظلوم فلسطینیوں کو قادیانیت کی تبلیغ بھی کر رہا ہے۔